قبرستان میں شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے لوگوں نے بستی کی سب سے نیک سمجھی جانے والی حافظ قرآن لڑکی عافیہ کو مٹی کے سپرد کیا تھا، مگر جیسے ہی لوگ 70 قدم ہٹ کر دعا مانگنے لگے تو اچانک آسمان سے سفید کبوتروں کا ایک بہت بڑا غول اترا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی، یہ امن کے پرندے درختوں پر نہیں بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے سیدھا اس تازہ قبر پر یلغار کر دی۔ وہ اپنی سرخ چونچوں سے گیلی مٹی کو وحشیانہ انداز میں نوچ رہے تھے، پنجوں سے مٹی اڑا رہے تھے، اور ان کے حلق سے ایسی دردناک آوازیں نکل رہی تھیں جیسے وہ رو رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ نکالو اس حافظہ کو باہر۔ لوگ منظر دیکھ کر دہشت سے رک گئے۔ ستیلی ماں نسیمہ نے موقع غنیمت جانا اور چیخ کر بولی، دیکھ لو اے لوگو، میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی اندر سے گناہ گار ہے۔ کبوتروں کو بھی اعتراض ہے اس کی قبر سے۔ یہ کبوتر یہی شور کر رہے ہیں کہ نکالو اس قبرستان سے باہر، ہم نہیں دفنانے دیں گے اس لڑکی کو، چلو چلو یہاں سے، کہیں عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ لوگ خوف اور نفرت سے اس قبر کو دیکھتے ہوئے بھاگ گئے جسے کبوتر مسلسل کھود رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین کے نیچے کیا قیامت خیز منظر ہے۔ اور 7 سمندر پار بیٹھے باپ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے کیا فیصلہ کیا۔ دوستو، اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکال کر اس سٹوری کو ایک بار پورا ضرور سنیں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکے۔ آئیے جانتے ہیں اس پراسرار قبر کے پیچھے چھپی ہوئی دردناک داستان۔ کئی سال پہلے ایک کچے گھر کے صحن میں تلاوت قرآن کی پاکیزہ آواز گونجا کرتی تھی۔ عافیہ جو اپنے والد کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، بچپن ہی سے نہایت ذہین اور نیک سیرت تھی۔ اس کی ماں زینب ایک دیندار خاتون تھی جنہوں نے اپنی بیٹی کے دل کو قرآن کے نور سے روشن کیا تھا۔ عافیہ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور پورا محلہ اس کی عزت کرتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب عافیہ کی عمر 17 سال تھی، اس کے سر سے ممتا کا سایہ اٹھ گیا۔ زینب کی اچانک وفات نے عافیہ اور اس کے باپ جمیل کو توڑ کر رکھ دیا۔ گھر جو کبھی جنت کا نمونہ تھا، اب ویران اور خاموش ہو چکا تھا۔ جمیل اپنی بیٹی کی آنکھوں میں چھپی اداسی دیکھتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ عافیہ چھوٹی سی عمر میں گھر سنبھالنے کی کوشش کرتی، باپ کے لیے کھانا بناتی، لیکن ماں کی کمی اسے راتوں کو رونے پر مجبور کر دیتی۔ جمیل نے اب کام پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سوچتا تھا میری بچی نہ اتنی بڑی ہے نہ اتنی چھوٹی، میں اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جاؤں۔ محلے والوں اور رشتہ داروں نے جمیل کو سمجھانا شروع کیا، جمیل بھائی، عافیہ بھی بچی ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، جوان بیٹی کو اکیلے پالنا آسان نہیں ہوتا، آپ دوسری شادی کر لیں، گھر میں رونق واپس آ جائے گی اور بچی کو بھی سہارا مل جائے گا۔ جمیل پہلے تو انکاری رہا، اسے ڈر تھا کہ ستیلی ماں نہ جانے کیسی نکلے، لیکن اس نے عافیہ کو میلے کچیلے کپڑوں میں اکیلے گھر کے کام کرتے دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی عورت آ کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دے۔ رشتہ داروں کے دباؤ اور بیٹی کی بہتری کی خاطر جمیل نے دوسری شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یوں اس گھر میں نسیمہ کی آمد ہوئی۔ نسیمہ ایک غریب گھرانے کی عورت تھی اور بظاہر بہت خوش اخلاق اور شریف نظر آتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اس نے جمیل اور عافیہ کا دل جیتنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ عافیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے بال بناتی اور اسے میری بیٹی کہہ کر پکارتی۔ عافیہ جو ماں کے پیار کو ترس رہی تھی، اس نے بڑی معصومیت سے نسیمہ کو اپنی سگی ماں کا درجہ دے دیا۔ وہ بھول گئی دنیا میں ستیلی ماں کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ جمیل بھی مطمئن ہو گیا کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ اس کی بیٹی کو دوبارہ ماں مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کی حالات بظاہر خوشگوار رہی، لیکن یہ سکون اس وقت تک تھا جب تک نسیمہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد اللہ نے نسیمہ کو بیٹے سے نوازا، جس کا نام ریحان رکھا گیا۔ ریحان بہت ہی خوبصورت اور اپنی بہن کی فوٹو کاپی تھا۔
आफिया अपने भाई को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन नसीमा ने बेटे की पैदाइश के साथ ही फितरत का रंग बदलना शुरू कर दिया। वो औरत जो कल तक आफिया पर जान छिड़कती थी, अब उसे अपनी सुतेली बेटी से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र लाहक होने लगी। शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जमील की सारी कमाई और जायदाद तो इसकी लाडली बेटी आफिया के जहेज में चली जाएगी। ये तो पराया धन है, मेरे बेटे रेहान को क्या मिलेगा। इधर जमील को फिक्र थी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और एक मामूली तनख्वाह में गुजारा मुश्किल है। आफिया जवान हो रही थी और जमील जानता था कि उसकी शादी धूमधाम से हो और रेहान को अच्छी तालीम मिले। उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जमील ने एक सख्त फैसला किया। उसने सऊदी अरब जाकर मेहनत मजदूरी करने का इरादा किया। जिस दिन जमील का वीजा लगा, घर में खुशी और गम का मिला जुला समा था। यही सोचते हुए उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचा और जाने से एक रात पहले जमील ने नसीमा को अपने पास बिठाया। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कुछ जेवरात नसीमा के हाथ में रखे और अबदीदा होकर बोला, नसीमा, मैं ये देश, ये घर सिर्फ तुम लोगों की खुशी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। मैं परदेश में खून पसीना एक कर दूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। मेरी आफिया, वो माँ के बगैर बहुत अधूरी है। मेरे पीछे उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि उसका बाप या माँ उसके पास नहीं है। नसीमा ने बड़ी अदाकारी से आंखों में आंसू भरे और पास पड़े कुरान मजीद पर हाथ रखकर कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, आफिया मेरी सुतेली नहीं, सगी बेटियों जैसी है। जब तक मैं जिंदा हूँ इसकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। आप सुकून से जाएं और कमाई करें। जमील उस झूठी कसम पर एतबार कर गया और मुतमिन होकर परदेश जा बसा, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो घर से निकलते ही अपनी बेटी की खुशियां भी अपने साथ ले गया। जमील के जहाज ने उड़ान भरी ही थी, जमीन पर नसीमा का रवैया बदला तो उसकी असलियत का पहला झटका लगा। एक सुबह आफिया नाश्ते की मेज पर आई तो नसीमा ने सख्ती से कहा, आफिया, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, घर के काम काज सीखो। सारा दिन कुरान लेकर बैठी रहती हो, ये घर कौन संभालेगा? आज से बर्तन और सफाई तुम करोगी। मेरी कमर में दर्द है। आफिया हैरान रह गई, लेकिन उसने उसे माँ का हुक्म समझकर सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये हुक्म जुल्म में बदल गया। नसीमा को उसका कोई भी काम पसंद न आता। वो बात बात पर उसे ताने देती, क्या तूने अगले घर नहीं जाना? वहां जाकर तू हमारी नाक कटवाएगी। फिर धीरे धीरे आफिया को उसके कमरे से निकालकर स्टोर रूम नुमा छोटे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया ताकि बड़ा कमरा रेहान के खेलने के काम आ सके। उसे अच्छा खाना मिलना बंद हो गया। नसीमा और उसका बेटा मुर्ग मुसल्लिम खाते और आफिया को रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी दी जाती। आफिया का छोटा भाई बहुत बार अपनी माँ से कहता, माँ भाजी को भी थोड़ी सी रोटी दे देना, लेकिन नसीमा उसे फौरन डांटती और कहती कि ये सुतेली बहनें सुतेली ही रहती हैं, कभी सकी नहीं बनती। जब जमील का फोन आता तो नसीमा आफिया के पास खड़ी होकर उसे आंखें दिखाती और इशारा करती कि शिकायत नहीं करनी। जमील पूछता, मेरी गुड़िया कैसी है? आफिया लब भींच लेती, आंसू पी जाती और कांपती आवाज में कहती, बाबा मैं ठीक हूँ, अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। ये झूठ वो सिर्फ इसलिए बोलती थी कि परदेश में बाप परेशान ना हो। साल गुजर गए, जुल्म बढ़ता गया, मगर आफिया का सब्र भी पहाड़ जैसा था। उस जुल्म के दौरान उसका वाहद सहारा उसका कुरान और वो खास अमल था जो उसने अपनी मरहूमा माँ से सीखा था। उसकी माँ रजब के महीने में कसरत से सदका खैरात करती थी और फिर वो रजब का महीना आया जिसने आफिया की किस्मत का फैसला करना था। ये महीना गांव में बड़ी अकीदत से मनाया जाता था और जगह जगह मिलाद की महफिलें सजती थी, क्योंकि आफिया हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक इंतहाई दिलकश और दर्द भरी आवाज की मालका भी थी। इसलिए रजब का चांद नजर आते ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों से औरतें उसे अपनी महफिलों में नात ख़वानी के लिए बुलाने लगती।
جب عافیہ محفل میں بیٹھ کر اپنی پرسوز آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی تو سننے والیوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ اس کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتے اور عورتوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے منہ سے الفاظ نہیں بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں۔ اس کی اس خوبی کی وجہ سے محفل کے اختتام پر عورتیں خوش ہو کر اس پر نوٹوں کی بارش کر دیتی اور اسے نذرانے کے طور پر ڈھیر سارے پیسے دیتی۔ عافیہ کے لیے یہ پیسے اس کی ذاتی کمائی نہیں بلکہ ایک امانت تھے۔ حالانکہ گھر میں اس کے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے اور نہ ہی پیروں میں اچھی جوتی، لیکن اس نیک روح کا ایک الگ ہی اصول تھا جسے اس نے اپنی ماں کی وفات کے بعد اپنا رکھا تھا۔ وہ ان پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی تھی بلکہ محفل سے واپسی پر سیدھا اناج کی دکان پر جاتی اور وہاں سے باجرہ اور گندم خریدتی۔ پھر وہ گاؤں کے پرانے قبرستان کے اس کونے میں جاتی جہاں بڑی بڑی ٹالیوں کے درخت تھے اور وہاں سفید کبوتروں کا ڈھیرا تھا۔ عافیہ ان پیسوں سے خریدا ہوا دانا ان سفید کبوتروں اور دیگر پرندوں کو ڈالتی، اور جب وہ معصوم پرندے اس کے گرد جمع ہو کر دانا چگتے تو اسے ایک عجیب سا روحانی سکون ملتا۔ وہ اکثر ان کبوتروں سے باتیں کرتی اور کہتی، اے بے زبانوں، تم گواہ رہنا، میں نے تمہیں اللہ کے نام پر رزق دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب میرا کوئی نہیں ہوگا تو تم میری گواہی دینا۔ لیکن عافیہ کا یہ عمل اس کی ستیلی ماں نسیمہ کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا۔ نسیمہ، جس کی نظر ہمیشہ دولت پر رہتی تھی، اسے یہ بات ہرگز برداشت نہیں تھی فضول جانوروں اور پرندوں پر اڑا دی جائے۔ جب بھی عافیہ نعت پڑھ کر گھر لوٹتی تو نسیمہ دروازے پر ہی اس کی تلاشی لیتی اور جو پیسے بچ جاتے وہ سب چھین لیتی۔ لیکن جب اسے پتہ چلتا کہ عافیہ آدھے پیسے کبوتروں کے دانے پر خرچ کر آئی ہے تو گھر میں قیامت ٹوٹ پڑتی۔ نسیمہ عافیہ کے بالوں کو جھنجھوڑتی اور چیخ کر کہتی، اریو نواب زادی، تیرے باپ نے کیا قارون کا خزانہ چھوڑا ہے جو تو پرندوں کو دعوتیں کھلا رہی ہے؟ یہاں میرا بیٹا ریحان اچھی چیزوں کو ترستا ہے اور تو وہ پیسے